السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، اے میرے صحابی، فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، جبکہ آج ہم نے نماز جیسی اہم عبادت کو پس پش ڈال دی ہے۔ دنیا کے کاموں میں مصروف رہنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کام سے فارغ ہو کر نماز پڑھ لوں گا، حالانکہ نماز کا وقت ہو تو سارے کام چاہے کتنے ہی اہم کیوں نہ ہوں چھوڑ دینے چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو کہ نابینا تھے، اور انہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش بھی کی گئی تھی۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز با جماعت پڑھنے کے لیے عذر پیش کیے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اندھا ہوں، میرے گھر اور مسجد کے درمیان بہت فاصلہ ہے اور مجھے اپنے گھر سے مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ صحابی نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ انہوں نے بھی عرض پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر اور مسجد کے بیچ میں درخت ہے اور خاردار جھاڑیاں ہیں، میں اندھا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں گر جاؤں گا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھوں گا، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، پھر مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ پھر عذر پیش کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر اور مسجد کے بیچ میں خونخوار درندے اور جانور ہیں، میں اندھا ہوں اور مجھے نظر نہیں آتا، تو کہیں مجھے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے اور مجھے اپنا شکار نہ بنا لے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو یہ سن کر ایک اور عذر پیش کیا، میں ایسا ہی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیا میرے لیے اجازت ہے مسجد میں نہ آؤں اور گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں آواز آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی؟ تو فرمایا، جی یا رسول اللہ۔ تو پھر نماز مسجد میں ہی ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چھوٹی سی تکلیف بھی آ پہنچے تو مسجد میں نماز تو کیا پڑھنے جائیں گے، بلکہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی۔ آج طبیعت ٹھیک نہیں، پھر پوری کر لوں گا۔ وہ صحابی کتنے کمزور ہیں، نابینا ہیں، مسجد دور ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، بیچ میں درخت ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، خونخوار درندے اور جانور ہیں، مگر پھر بھی اللہ کے رسول نے انہیں مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنے کی اجازت دی، کیونکہ نماز کا معاملہ بڑا سنگین ہے اور نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی اور باجماعت نماز نہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔